ناظرین، میں ہوں خادم حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں جہاں نیوز۔ ناظرین، آج پاکستان ادارہ شماریات نے UNFPA پاکستان کے تعاون سے اسلام آباد کے مقامی ہوٹل میں ڈیٹا صارفین اور ڈیٹا پروڈیوسرز کے درمیان ایک ڈائیلاگ ورکشاپ کا انعقاد کیا۔ ورکشاپ میں اسلام آباد، آزاد جموں و کشمیر اور گلگت بلتستان کے اسٹیک ہولڈرز اور ترقیاتی شراکت داروں، عوامی تنظیموں، متعلقہ وزارتوں، HEC محققین، ڈیٹا استعمال کرنے والے اور بین الاقوامی اداروں کے نمائندوں نے شرکت کی۔ ڈاکٹر نعیم الظفر، چیف شماریات نے پہلی ڈیجیٹل مردم شماری پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے PBS کی تاریخ اور افعال پیش کرتے ہوئے سیاق و سباق کا تعین کیا۔ ڈیٹا کی تقسیم کی پالیسی کے لیے ڈیٹا استعمال کرنے والوں اور پروڈیوسرز کی شمولیت پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ انہوں نے توقع ظاہر کی کہ اسٹیک ہولڈرز کے اشتراک سے ڈیٹا کی تقسیم کے نظام کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ اقوام متحدہ کے نمائندے ڈاکٹر لونی شبانہ نے مردم شماری کی کامیاب تکمیل کو سراہا اور PBS کو پہلی ڈیجیٹل مردم شماری کے بینچ مارک حاصل کرنے پر مبارکباد دی۔ انہوں نے مزید کہا کہ باخبر فیصلہ سازی کے لیے پاکستان میں ڈیٹا کو سمجھنا، استعمال کرنا اور مناسب طریقے سے استعمال کرنا بہت ضروری ہے۔ سیکریٹری جناب اویس منظور سومرا نے توقع ظاہر کی کہ ورکشاپ ابھرتی ہوئی صارف کی ضروریات اور ڈیٹا کی ضروریات، ڈیٹا پروڈیوسرز اور صارف دونوں کو درپیش چیلنجوں کی نشاندہی کرنے کے قابل ہوگی۔ یہ ورکشاپ ٹارگیٹڈ اور موزوں ڈیٹا کی تقسیم کو ڈیزائن کرنے اور ڈیٹا کی رسائی کو بڑھانے میں مدد کرے گی۔ فلسطین سے تعلق رکھنے والے جناب سفیان ابو حرب نے ڈیٹا کی تقسیم کی حکمت عملی کو انٹریکٹیو انداز میں پیش کیا اور صارفین کی ضروریات کے مطابق ڈیٹا کو پھیلانے پر زور دیا۔ یہ ورکشاپ نہ صرف اعداد و شمار کے عمل کو مضبوط بنانے اور ڈیٹا پروڈیوسرز اور صارفین کے درمیان اعتماد کو فروغ دینے میں مدد کرے گی، بلکہ معلومات کے قابل اعتماد ہونے اور اس کی رسائی کو یقینی بنانے میں اہم کردار ادا کرے گی۔ بہترین طور پر مرتب کردہ قومی اعداد و شمار کے پھیلاؤ کی پالیسی ثبوت پر مبنی فیصلہ سازی اور مؤثر منصوبہ بندی کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے، جو بالآخر کسی بھی ملک کی خوشحالی میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ جہاں نیوز، خادم حسین۔